وعلى آل الطاهرين واصحاب الراشدين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى صدق اللہ مولانا العظیم. عن المسور بن مخرمة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی متفق علیہ. آج 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری شہزادی حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ محبت و شفقت کے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ رہتی دنیا تک دنیا ایک باپ اور اس کی لاڈلی بیٹی کی محبت اور پیار کو یاد کرتی رہے گی. حضرت مخدومہ دارین ملکہ کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کثیراً کثیرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا. آپ کی بے شمار شانیں اور لا تعداد فضائل ہیں. آپ کے احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ مناقب کا ذکر ہوا ہے. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی کہ فاطمہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا میرے جسم کا ٹکڑا ہے. بعض نے اس کا ترجمہ کیا میرے دل کا ٹکڑا ہے اور ایک آل عشق کا ترجمہ مجھے بہت پسند آیا. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے. فرمایا فمن اغضبها اغضبنی تو جس نے اسے ناراض کیا اس نے بطول کو ناراض نہیں کیا, اس نے رسول کو ناراض کیا. جب ان کی ناراضگی میں رسول اللہ کی ناراضگی ہے تو ان کی خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بھی پنہاں ہے. یعنی جس بات سے سیدہ کائنات ناراض ہوتی ہیں اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں, اور جس بات سے بطول راضی ہوتی ہیں سمجھو اس بات سے رسول راضی ہو جاتے ہیں. آپ کا بڑا مقام, بڑا مرتبہ, شان و شوکت ہے. ایک یہ ہے کہ میں کچھ بات کروں یا کسی مبلغ کی بات کروں یا کسی عالم اور محدث کا قول ذکر کروں. ایک یہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ کا ذکر کیا جائے, اور ظاہر ہے بات حق سچ اور سب سے عظمت و شان والی وہی ہے جو تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے, یہ بھی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, انہ سمع رسول اللہ علی المنبر, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی اور حضور منبر پر یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ان بنی ہشام بن المغیرہ استاذنونی ان ینکحوا ابنتہم علی ابن ابی طالب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت چاہی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ کروا دیں. یعنی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی اس کو سوکن بنا دیں
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر 3 دفعہ ارشاد فرمایا میں اس کی اجازت نہیں دیتا، میں پھر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تیسری مرتبہ فرمایا ہاں میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ فرمایا اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتا، قال فإن ابنتی، فرمایا اس لیے کہ میری بیٹی جو ہے بضعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما رابہا ویؤذینی ما آذاہا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، یعنی سیاہ ستہ کی 4 کتابوں میں یہ روایت آتی ہے۔ فرمایا کہ جو چیز میری بیٹی فاطمہ زہرا کو پریشان کرتی ہے، فرمایا وہ ان کو پریشان نہیں کرتی، وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ جو ان کی تکلیف کا باعث ہے وہ میری تکلیف کا باعث ہے۔ اب دیکھ لیجئے ظاہری طور پر اب ہر ایک کو اسلام نے اجازت دی ہے 4 شادیاں کرنے کی۔ قرآن کا حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ 4 تک اللہ تعالیٰ نے بیعہ کے وقت اجازت دی ہے، بندہ شادیاں کر سکتا ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کی ابھی ایک شادی ہوئی ہے سیدہ کائنات سے، اور دوسری کی خواہش قبیلے والوں نے کی کہ ہم علی مرتضیٰ کو اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں، ابھی خواہش کا اظہار کیا، رسول اللہ نے منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا میں اس کی اجازت نہیں دیتا 3 دفعہ فرمایا۔ اور جب 3 دفعہ کوئی چیز کی جائے اس میں شدت ہوتی ہے، اس میں اظہار ہوتا ہے اس بات کا کہ اس بات کو میں پسند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں پسند کرتا؟ فرمایا جب سوکن آئے گی تو فاطمہ کا دل دکھے گا، جس نے فاطمہ کا دل ناراض کیا اس نے مصطفیٰ کے دل کو دکھایا ہے، اس نے میرے دل کو دکھایا ہے۔ فرمایا مجھے اذیت دینا اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں رکھا۔ اب لائیں نا لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی قرآن کا یہ حکم ہے، یہ آپ فلان ادھر سے لے کے آتے ہیں۔ اب لائیے قرآن کا حکم، قرآن نے 4 عورتوں کی بیک وقت ان سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کی موجودگی میں علی مرتضیٰ کے لیے حرام قرار دیا۔ فرمایا جب تک میری بیٹی فاطمہ موجود ہے اے علی آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی جو طبی غیرت کا معاملہ ہے کہ دل میں خیال آئے گا، ظاہر ہے ایک عورت اور آئے گی گھر میں تو سوکن جب آتی ہے تو عورت کا دل دکھتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو بھی گوارا نہیں کیا اور علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں مقام اور مرتبہ ہے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یؤذینی ما آذاہا۔ یہ روایت امام مسلم یہ الفاظ بھی لے کے آئے ہیں اور اس کو امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ فرمایا جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اولاد فاطمہ کو تکلیف سیدہ کائنات کو تکلیف کا باعث ہے، اسی لیے آل رسول کو، اولاد فاطمہ کو، آل زہرا کو تکلیف دینے کی کسی کو اجازت نہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ طبی تقاضا ہے، جب بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ظاہر ہے آل رسول کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، جب ان کا دل دکھتا ہے تو رسول اللہ کی یہ اذیت کا باعث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا اور امام طبرانی نے معجم میں اس کو روایت کیا ہے، ان علی کرم اللہ وجہ الکریم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ سلام اللہ علیہا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک او کما قال۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ میں بتا نہ دوں کہ اللہ ناراض کب ہوتا ہے اور راضی کب ہوتا ہے؟
حضور سیدہ کائنات کو یہ فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا کا بھی پتہ چلے، اس کی ناراضگی کا بھی پتہ چلے۔ جب رضا کا پتہ چلے گا تو بندہ اللہ کو راضی کرے گا، اس کو وہ طریقہ پتہ چل جائے گا، اور ناراضگی کا پتہ چلے گا تو اس طریقہ سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچ جائے گا کہ رب کی ناراضگی اس عمل میں ہے، اس عمل کو چھوڑے گا۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ یرضی لرضا کے ویغضب لغضب کے، اے فاطمہ جس سے آپ ناراض ہوتی ہیں اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور جس سے آپ راضی ہوتی ہیں اس سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، میں کوئی گپ نہیں سنا رہا، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، اپنے طرف سے نہیں سنا رہا۔ اور پھر جب سرکار کا فرمان سامنے آ جائے، رسول اللہ کی حدیث سامنے آ جائے، وہ کون سا نبی پاک کا امتی ہے، وہ کون سا رسول اللہ کا غلام ہے، اس نے کیا کلمہ پڑھا ہے، اس نے شریعت کو کیا مانا ہے، اس نے قرآن پر کیا یقین کیا ہے، وہ کیسا مسلمان ہے اور کیسا مومن ہے کہ سرکار کا فرمان سامنے آ جائے، حضور کا ارشاد سامنے آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے صرف نظر کر دے، حضور کے ارشاد سے روگردانی کر دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کا مقام اور مرتبہ، شان و عظمت، شوکت و رفت بارہا بیان فرمائی۔ حضرت سیدہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، ہم میں سے جتنے اہل ایمان ہیں صبح قیامت تک ان سب کی امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ سے سوال کیا گیا، فسئلت ای الناس کان احب الی رسول اللہ، قالت فاطمۃ، فقیل من الرجال، قالت زوجها، ان کان ما علمت صواما وقواما۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی لے کے آئے ہیں جامع ترمذی میں یہ حدیث، فرماتے ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، آپ بتائیے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ہیں، اور ظاہرہ زوجہ کو اپنے خامند کا کہ مزاج کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، آپ ذرا یہ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے، حضور کو سب سے زیادہ لوگوں میں سے محبوب کون تھا، حضور کی محبتوں کا مرکز کون تھا؟ آپ نے فرمایا قالت فاطمہ، تو آپ نے فرمایا سرکار سراپا رحمت تھے، سراپا شفقت تھے، سراپا مہر و محبت تھے، رحمت للعالمین تھے، حضور سب سے ہی پیار فرماتے تھے، مگر میں دیکھتی ہوں جتنا رسول اللہ سیدہ فاطمہ زہرا سے پیار کرتے تھے اتنا سرکار کسی سے بھی پیار نہیں کرتے تھے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جب حضور کی حدیث سنیں اور جو اچھی لگے، اور ظاہر ہے وہ مومن ہی کیا جس کو حضور کی حدیث اچھی نہ لگے، اس سے ایک نیند بھی دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پوچھا کہ فقیل من الرجال، اب عورتوں میں سے تو آپ نے بتا دیا، مردوں سے بھی بتا دیں کہ مردوں میں حضور کس سے زیادہ پیار فرماتے تھے۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں، قالت زوجہا، فرمایا مردوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زوج محترم یعنی علی مرتضیٰ سے زیادہ پیار فرماتے تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں ان کان ما علمت صواما وقواما، فرمایا جہاں تک میں جانتی ہوں علی مرتضیٰ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے والے، اس لیے میں زیادہ احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اپنی بات نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ سنیں کہ سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور حضرت بریدہ نے بھی اس کو روایت کیا، اور یہ بھی امام نسائی نے، امام ترمذی نے، امام حاکم نے بیان کیا، فرماتے ہیں کان احب النساء الی رسول اللہ فاطمۃ ومن الرجال علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ جو ہستی محبوب تھی، حضور سب سے زیادہ پیار فرماتے تھے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اور مردوں میں جو جس سے سب سے زیادہ حضور پیار فرماتے تھے وہ علی مرتضیٰ تھے۔ اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سنتیں بڑی اچھی ہیں، میٹھی میٹھی ہیں، پاکیزہ ہیں، مسواک کرنا بھی حضور کی سنت ہے، میٹھا کھانا بھی حضور کی سنت ہے،
ٹخنوں سے پائنچے اوپر کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے، سر ڈھانپنا بھی حضور کی سنت ہے، پگڑی پہننا یا ٹوپی پہننا بھی حضور کی سنت ہے، ایسے ہی ہے نا. پھر داڑھی رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. اب یہ صرف ان سنتوں کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کائنات میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرنا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ حضور سب سے زیادہ کائنات میں سیدہ کائنات حضرت بطول زہرا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پیار فرماتے تھے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر کان آخر عہدہ بانسان من آلہ فاطمہ واول من يدخل علیہا اذا قدم فاطمہ. رواہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے، کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنے آل و عیال میں سے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات کرتے، اور جب سرکار سفر سے اذا راجع جب سفر سے واپس پلٹ کے آتے تو سب سے پہلے جس شخصیت سے حضور ملاقات فرماتے تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہوا کرتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی سفر سے آخر میں ملاقات کرنا جاتے ہوئے اور واپسی پہ پہلے ملاقات کرنا. گویا حضور نے بتا دیا ایک تو آخر میں جس سے ملاقات کی جاتی ہے اس کا تصور ذہن میں رہتا ہے، اس کا خیال ذہن میں رہتا ہے. یعنی سرکار بھی اس سفر میں چاہتے تھے کہ فاطمہ زہرا کی تصویر میری نظروں کے پیش نظر رہنی چاہیے، میرے دل و دماغ میں ان کا خیال رہنا چاہیے. اور پھر جب واپس آ کے پہلے ملاقات کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے جس سے آخر میں ملے واپس آ کے پہلے ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ دیر جدائی برداشت نہیں کر سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا مکہ مکرمہ میں تھی. ایک روایت میں حضور نے حضرت ابو رافع کو 5000 درہم اور اونٹ بھی دیا. اور پھر ایک روایت میں مولا کائنات سیدہ علی المرتضیٰ سے وہ جا کے مل گئے، اور جو قافلہ حضرت علی مرتضیٰ کے ہمراہ آیا اس میں حضرت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان، جن کو حضور نے فرمایا حاضی امی بعد امی، فاطمہ بنت اسد میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، اور یہ حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ محترمہ ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی. وَاتَّجَا فِي قَبْرِهَا، سرکار اس قبر میں خود لیٹے اور قبر کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں قبر خیال رکھنا تجھ میں کوئی عام ہستی نہیں آ رہی، محمد کی ماں تشریف لانے والی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب ریاض النظر لکھتے ہیں کہ نازع قمیصہ والبسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا قمیض اتاری اور کفن کے طور پر حضرت فاطمہ بنت اسد کو حضور نے وہ قمیض پہنائی، وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آ کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو فوراً بلانے کا بندوبست کیا کہ حضور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور پھر ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اونٹ کا بھی اہتمام کیا، فرمایا کہ میری بیٹی نازک ہے، چلتے ہوئے فاطمہ کو تکلیف نہ ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے. یہ دستور رائج تھا عرب میں کہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوتی تھی اس کو دائے کے پاس دودھ پلانے کے لیے پرورش کے لیے بھیجا کرتے تھے. مگر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کی ولادت کے وقت آپ نے یہ قانون تبدیل فرما دیا. آپ نے فرمایا میں فاطمہ کو کسی کے گھر نہیں بھیجوں گا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو فرمایا کہ ان کو دودھ پلانے کا بندوبست تم کرو گی، اس کی تربیت کا بندوبست خود محمد رسول اللہ کریں. یعنی اتنی جدائی بھی رسول اللہ برداشت نہیں کر سکے، اتنی جدائی بھی حضور سیدہ کائنات سے برداشت نہیں کر سکے.
اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرگوشی فرمائی تھی آپ سے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور نے آپ سے سرگوشی فرمائی، آپ نے رونا شروع کر دیا، پھر دوبارہ سرگوشی فرمائی، آپ نے ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے، حضور نے آپ سے کیا بات کی؟ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ کا راز افشا نہیں کروں گی۔ پھر حضور کی مثال کے بعد قسم دے کر حضرت عائشہ نے فرمایا جو ماں کا بیٹی پر حق ہوتا ہے، ظاہر ہے میں آپ کی ماں ہوں تو اب میرا جو حق ہے میں اس کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، بتائیے وہ راز کیا تھا؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا فاطمہ تیرے بابا تجھ سے جدا ہونے والے ہیں۔ فرمایا میں رو پڑی، میں یہ برداشت نہ کر سکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں نے تو ایک لمحہ بھی رہنے کا اور دنیا میں یہاں جینے کا میں نے سوچا بھی نہیں ہے، میں رو پڑی۔ تو رسول اللہ نے میری بے قراری کو دیکھا اور حضور نبی علیہ السلام نے سرگوشی فرمائی، فرمایا فاطمہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، میرے جانے کے بعد میرے آل و یال میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کے لیے آئے گے وہ آپ ہی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کا 6 مہینے کے اندر اندر وصال ہو گیا اور وہ رسول اللہ سے مل گئی۔ بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑی شان اور بڑی شوکت اور عظمت اور رفت ہے۔ کیا کیا آپ کے شانوں کا احاطہ کیا جائے۔ جب بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات جب آتی، آج ان کا دن ہے، 2-4 منٹ میں لے لیتا ہوں ان کا ذکر خیر، ان کا تذکرہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، ہمارے لیے مغفرت کا باعث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہے، اور جس سے رسول اللہ خوش ہو گئے اس سے خدا خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآها قد اقبلت رحب بها ثم قام الیها فقبلها ثم اخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه۔ امام نسائی اس روایت کو لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ جب بھی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر مرحبا کہتے، حضور کھڑے ہو جاتے، اذا جاءت جب بھی آتی حضور کھڑے ہو جاتے۔ آپ بھی بیٹیوں کے والد بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کی بیٹی ساتھ رہتی ہو، ساتھ والے گھر میں دروازہ جڑا ہوا ہو، دیوار جڑی ہوئی ہو، پڑوس میں رہتی ہو، بیٹی بار بار آتی ہے، آپ کتنی دفعہ کھڑے ہوتے ہیں؟ بھائی بیٹی دوسرے شہر سے آئے تو کھڑا ہونا، کھڑے ہو کے ملنا، شفقت کا اظہار کرنا، یہ تو ذہن مانتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد آئی، سال کے بعد عید آتی ہے، عید پہ آتی ہے، پھر تو والد کھڑا ہو جاتا ہے، شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھتا ہے۔ یہ دروازہ جڑا ہوا ہے، دیوار جڑی ہوئی ہے۔ اذا جاءت فاطمہ قام رسول اللہ الیہا، فاطمہ جب بھی آتی، دن میں کئی بار آتی، رسول اللہ ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جن کے لیے رسول اللہ کی ذات کھڑی ہو جاتی ہے ان کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے۔ فرمایا فقبل جبینہا ویدہا، رسول اللہ اپنے کرم کے، رحمت کے، نبوت اور رسالت کے ہونٹ ان کے ماتھے پر رکھتے، ان کے ہاتھوں پر رکھتے اور ان کو بوسہ دیتے۔ میں نے رات کو ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا، علامہ غلام محمد چشتی صاحب کے مسجد میں وہاں جلسہ تھا، وہاں یہ بات میں نے کی تھی کہ جہاں سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے ہیں، قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں جو ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں کہ ان پر حضرت ہاجرہ کے قدم لگ گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نبی نہیں ہیں، ایک ولیہ ہیں، اگر ان کے قدم پتھروں پر لگے تو وہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں، تو جن ہاتھوں پر محمد کے ہونٹ لگے ہیں وہ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہوگی، وہ وجود اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر، اپنی جگہ پر، اپنی مجلس پر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کو بٹھا دیتے تھے۔ بہت ساری روایات ہیں، کن کن روایات کا ذکر کروں، صرف اتنا کہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فدا کے ابی و امی، یا فاطمہ، سرکار جب مخاطب ہوتے تو فرماتے فاطمہ باقی سب کے ماں باپ مجھ پر قربان ہو جائیں اور محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ قربان
کرنے کا اعلان فرما رہے ہیں، ان کے بارے میں جس کے دل میں پیار نہ ہو، عقیدت نہ ہو، محبت نہ ہو، الفت نہ ہو، میں سمجھتا ہوں وہ کون سا مسلمان ہے؟ کوئی ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا رسول اللہ سے تعلق نہیں ہو سکتا جس کے دل میں سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کی عقیدت نہ ہو، محبت نہ ہو، الفت نہ ہو۔ میرے کلام کا ایک ربائی ہے، اسی پہ میں آج کا درس اختتام پذیر کرتا ہوں کہ جب و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے، جب و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے، علم و تحقیق نہ منصب و جا دیکھیں گے، لازم ہے کہ ما قبل شفاعت سے تیری، لازم ہے کہ ما قبل شفاعت سے تیری سرکار بھی زہرا کی رضا دیکھیں گے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔